اللہ نے ہر دور میں اپنے خاص بندوں کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں میں امن، سلامتی اور محبت پیدا کر سکیں۔ تو بس ویسے ہی سمندر کے بادشاہ، لہروں کے شہنشاہ، پیروں کے پیر، حاجیوں کے حاجی حضرت پیر حاجی علی کو بھی اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے سے چن کے یہ حکم دیا کہ وہ ہندوستان کی سرزمین پہ ذات مذہب امام علی، ان کے فرزند امام حسین، ان کے فرزند امام زین العابدین، ان کے فرزند امام محمد باقر، ان کے فرزند امام جعفر صادق، ان کے فرزند حضرت اسماعیل، ان کے فرزند محمد، ان کے فرزند اسماعیل ثانی، ان کے فرزند محمد منصور، ان کے فرزند سید غالب، ان کے فرزند حضرت منتظر باللہ، ان کے فرزند احمد ہادی، ان کے فرزند سید ہادی، ان کے فرزند حسین نور، ان کے فرزند علی سلام، ان کے فرزند سید غالب، ان کے فرزند کبیر الدین، ان کے فرزند علی حسین، ان کے فرزند حضرت کبیر الدین ثانی، ان کے دو فرزند ہوئے، ایک بڑا بیٹا جن کا نام محمد اور دوسرا چھوٹا بیٹا جن کا نام علی، جس کو آج بھی زمانہ سمندر کا بادشاہ، لہروں کا شہنشاہ پیر حاجی علی کے نام سے سلام کرتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام کبیر الدین اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی زینب تھا۔ جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو آپ کی والدہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ اللہ نے میرے بیٹوں میں سے کسی ایک کو انسانوں کی بڑی گروہ کے لیے چنا ہے، وہ میرا بڑا بیٹا محمد ہے یا میرا چھوٹا بیٹا علی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے بابا کبیر الدین اور اپنی والدہ بی بی زینب سے لینا شروع کر دی۔ آپ کی والدہ محترمہ بار بار اللہ کے رسول کے خواب کا ذکر کر کے اپنے بچوں کو بتاتی کہ اے محمد، اے علی، تم دونوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے رسول نے چنا ہے۔ یاد رکھنا، صحیح اور غلط میں صرف ایک فرق ہے، جس چیز میں نفرت کا پیغام ہو وہ غلط ہے اور جس چیز میں محبت اور امن کا پیغام ہو وہ صحیح ہے۔ بس یوں آپ زمانہ بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے، آپ کی عمر مبارک 22 سال تک پہنچی تو آپ کے بابا حضرت کبیر الدین دارالفنا سے دارالبقاء کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے بابا کی رحلت کے بعد آپ کی والدہ بار بار اللہ کے رسول کے اس خواب کو یاد کرتی اور اپنے بچوں سے کہتی کہ اے میرے شہزادوں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ہی اسی خواب کی تعبیر دیکھ لوں جو اللہ کے رسول نے مجھے دکھایا تھا۔ آپ سارا دن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، آپ عبادت میں مصروف تھے کہ آپ نے دیکھا کہ زور زور سے ایک عورت رو رہی ہے۔ آپ جیسے ہی اپنے مبارک قدم لیے باہر گئے تو عورت کو دیکھا جو رو کر کہتی ہے، اے اللہ کے ولی، میری مدد کریں، میرے ہاتھوں میں تیل تھا جو زمین پہ گر گیا اور نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں دوسرا تیل خرید سکوں اور نہ اتنی ہمت کہ گھر جا کر اپنے میاں کے تانے سن سکوں۔ بس جیسے ہی آپ نے اس عورت کی پریشانی کو دیکھا تو فوراً زمین کے پاس آئے اور اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر جیسے ہی نچوڑا، زمین سارا تیل اگل کر باہر نکالنے لگی۔ اللہ کے ولی پیر حاجی علی نے فرمایا، اے عورت، اپنا تیل واپس لے اور خوش ہو کر اللہ کا شکر کر۔ تو بخارا میں آپ کی شہرت دن بہ دن بڑھنے لگی۔ اتنی دیر میں آپ کی والدہ محترمہ کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پہ لوگ مذہب دھرم کے نام پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ نے سکون پایا اور سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول کی اس خواب کی تعبیر پوری ہونے لگی ہے۔ تو بس آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو کہا کہ جاؤ ہندوستان کی سرزمین پہ لوگوں کی اصلاح کرنے میں اپنے آپ کو مصروف کر دو۔ تو بس دونوں شہزادے ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھ کے لوگوں کی اصلاح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہندوستان کے لوگ جیسے کہ آپ بخارا سے ہجرت کر کے آئے تھے تو آپ کو بخاری سید کہنے لگے۔ سمنپن سے جب آپ تبلیغ دین کرتے کرتے ممبئی آ پہنچے تو آپ کے بڑے بھائی نے فرمایا، اے میرے بھائی حاجی علی، میں نے کل خواب دیکھا جس میں یہ اشارہ تھا کہ تمہیں چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ اتنی دیر میں بابا حاجی علی مسکرا کر کہنے لگے،
ہاں میرے بڑے بھائی، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، بس ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ ایک خط تحریر کیا اور اس میں یہ لکھا کہ اے میری پیاری ماں، اپنے بیٹے حاجی علی کا سلام قبول ہو، اور جو آپ نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر اللہ نے آپ کو دکھا دی، اور مجھے بھی یہ حکم مل گیا کہ میں یہی رہوں اور لوگوں کی اصلاح کرتے کرتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں، اور یوں دن رات آپ لوگوں کی اصلاح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ لوگوں کو درس انسانیت، ذات، مذہب، دھرم سے اٹھ کر ایک دوسرے سے پیار کرنا سکھاتے رہے۔ آپ کے پاس صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور دوسری مخلوقات بھی آیا کرتی تھی۔ آپ نے اپنا مسکن سمندر کے پاس کچھ پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے، بعض مرتبہ وہاں آ کے آپ اکیلے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جنات اور سمندر کی مچھلیاں آپ کے قدم مبارک چومتی رہتی۔ آپ نے اپنے وقت کو کچھ اس طرح سے رکھا تھا کہ کچھ وقت آپ خشکی پہ آ کے انسانوں کی اصلاح کرتے تھے، تو کچھ وقت کی یہ کہتے رہے آپ کے مرید انسان اور جو سمندر کی مچھلیاں تھیں اور جو جنات تھے غمزدہ ہونے لگے۔ کچھ ہی دنوں میں آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس آخری وقت میں اللہ کے گھر اور اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت کروں۔ آپ نے حج کا ارادہ کیا اور سمندر کے راستے سے مکہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بس حج کے بعد جیسے ہی آپ نے اللہ کے گھر اور اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت کی تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے حاجی علی، ہم نے تمہیں ہندوستان کی سرزمین کے لیے چنا ہے، جا، تیری جسم کی مٹی وہاں کی ہے، جو میرے پاس نہیں آ سکتے وہ تیرے دربار آ کے میری خوشبو اٹھے۔ تو فرشتہ موت آ پہنچا اور کہنے لگا، اے حاجی علی، اللہ کا حکم ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کروں، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو پیر حاجی علی نے نظروں کو اٹھایا اور فرشتہ موت کو دیکھ کر یہ فرمایا، تجھے جو حکم ملا ہے تو اسے پورا کر، اور مجھے جو حکم ملا ہے میں اسے پورا کروں گا۔ تو بس آپ نے سمندر کو کہا کہ اللہ کے محبوب کا حکم ہے کہ میرا جسم وہاں جائے جہاں میرے مرید بستے ہیں، جو آپ کے ساتھ عقیدت مند ہم سفر تھے۔ آپ نے وصیحت کر دی کہ میری رحلت کے بعد میرے جسم کو پانی میں بہا دینا، یہ سمندر خود وہاں لے کر جائے گا جہاں اللہ کے رسول کا ارادہ ہے۔ تو بس آپ یہ کہہ کر دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے عقیدت مندوں نے آپ کی وصیحت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے جسم مبارک کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ آپ کی دربار تک پہنچتے اور آپ کی زیارت کرتے اور واپس چلے جاتے۔ 1940 میں محمد ابو بکر نے آپ کی عقیدت مند ہونے کے حصے سے یہ ارادہ کیا کہ دربار کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میرے خواب میں میرے مرشد پیر حاجی علی آئے اور مجھ سے پوچھا کہ آج کل میرے دربار کیوں نہیں آتے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے ولی، میں جوان ہوتا تھا تو پتھر جمع کر کے ان پتھروں پہ آ کے آپ کے روزے کی زیارت کرتا تھا۔ اے اللہ کے بادشاہ، لہروں کے شہنشاہ، پیروں کے پیر، حاجیوں کے حاجی، حضرت پیر حاجی علی